السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس بہت عام پائی جاتی ہے، اور ہم نارملی اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ جی تو ہم آج بات کریں گے مکڑی کے بارے میں۔ مکڑیاں ہمارے آس پاس، ہمارے گھروں میں، فصلوں میں، سڑک پہ، کہیں پہ بھی چلتے ہوئے ہمیں بہت عام نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم مکڑی کے بارے میں بات کریں گے کہ سائنسی نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن میں، اسلام میں اس کا کیا بیان ہے۔ تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مکڑی کے بارے میں، یعنی اسپائڈر کے بارے میں کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات۔ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، اور پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ، اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے العنکبوت۔ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک ہی جملے میں اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، اگر یہ انسان علم رکھتے۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کے معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے، یعنی مکڑی کی گھریلو کمزوریوں اور دشمنیوں سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام ایک بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہے، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں، آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان میں تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مکڑی جب چلتی ہے تو اپنے پیچھے ایک باریک سا دھاگا چھوڑ دیتی ہے؟ یہ دھاگا یا مکڑیوں کا بنا ہوا یہ ریشم جال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بظاہر انتہائی باریک یہ ریشمی جال بہت نازک سا لگتا ہے، لیکن یہ پانی میں حل نہیں ہوتا، اور اب تک دریافت کیے جانے والا دنیا کا یہ مضبوط ترین قدرتی ریشہ ہے۔ پروٹین سے بنے یہ ریشے مکڑی کے سلک گلینڈ میں بنتے ہیں۔ مکڑی کے چلنے سے اس کے پیچھے جو ریشم کی لکیر بنتی ہے، مکڑی دراصل انہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ریشم کی یہ لکیر مکڑی کی لائف لائن کہلاتی ہے۔ اگر اپنے جالے میں موجود مکڑی کو کسی خطرے کا سامنا یا اندیشہ ہو تو وہ یہی لائف لائن بناتے ہوئے جالے سے نیچے اتر کے گھاس میں چھپ جاتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب تک خطرہ ٹل نہ جائے مکڑی لائف لائن کے ذریعے ہوا میں معلق رہتی ہے۔ خطرہ ٹلنے کے بعد یہ اسی لائف لائن پر چلتی ہوئی دوبارہ اپنے جالے تک پہنچ جاتی ہے۔ شکاری مکڑیاں اونچی جگہوں سے زمین تک پہنچنے کے لیے لائف لائن استعمال کرتی ہیں۔ مکڑیاں ریشم ہی کے ذریعے چپکنے والے ریشوں سے بنی چھوٹی چھوٹی ڈسکس بناتی ہیں، اور وہ ان ڈسک کو اپنے جالوں اور لائف لائن کو ملانے کے لیے مختلف سطحوں پر استعمال کرتی ہیں۔ اس طرح جالا بننے والی اکثر مکڑیاں اپنا شکار پھانسنے کے لیے ریشم کی ایک پھیلی ہوئی اور لیس دار چادر بناتی ہیں۔ مکڑیوں کی ایک قسم اوبویا اپنا شکار ریشم کی اسی چادر میں یوں لپیٹ کر کرتی ہے جیسے پرانے زمانے میں مصر میں ممیوں کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ یوں شکار کے لیے بھاگنا یا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مکڑیاں صرف کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، لیکن بڑے سائز کی مکڑیاں نہ صرف چوہے اور سانپ تک بلکہ موقع ملنے پر پرندوں تک کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ پاکستانی قائرین کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خوفناک مکڑیاں کم ہی پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ تارٹولا اور سڈنی فینل ویب پاکستان میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک بلیک ویڈو کی بات ہے تو کچھ ماہرین حشرات نے اس مکڑی کی پاکستان میں موجودگی کا امکان ظاہر کیا ہے۔
لیکن حکومت پاکستان کو ان مکڑیوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی مکڑیوں کی کثیر تعداد انسان اور فصل دوست ہے۔ یہ موذی کیڑے کھا کر ہمیں بیماری سے محفوظ رکھتی ہے اور ہماری قیمتی فصلوں کو تباہی سے بچاتی ہے۔ مکڑیاں قدرت کا ایک ایسا عجوبہ جاندار ہیں جو کہ قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہے۔ اللہ نے انہیں انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی رنگین اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ پتھر سے پتھر دل بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی ہی ایک مکڑی مور مکڑی یعنی کہ پیکاک سپائڈر ہے۔ یہ نام اس لیے سے دیا گیا ہے کیونکہ یہ مور کی طرح اپنے پنکھ پھیلا کر دل فریب اور حسین رنگ بکھیرتا ہے۔ اس مکڑی کا ناچ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز خوبی سے نوازا ہے اور وہ ہے اس کی ریشم پیدا کرنے کی صلاحیت۔ مکڑی کی ریشم مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ کیلا مکڑی یعنی کہ بنانا سپائڈر کی ریشم تو اس قدر مضبوط ہے کہ اسٹیل کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اسی خاصیت کی بنا پر سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مکڑی کے ریشم سے انسانی بلٹ پروف لباس تیار کیا جائے۔ یہ ریشم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ گولی کو بھی روک سکتا ہے۔ اگر اسے مصنوعی پیمانے پر تیار کر کے حفاظتی لباس بنایا جائے تو پولیس کو اسلحہ بردار مجرموں سے نپٹنے میں آسانی رہے گی۔ ریشم کے کیڑے کی طرح مکڑی سے بھی ریشم حاصل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ مکڑیاں بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اپنی ہی نسل کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ریشم کے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں بڑے مزے سے اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ بات قابل قدر اور لائق تحسین ہے کہ پاکستانی درسگاہوں میں قدرت کے اس عظیم شاہکار پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ایک نام پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ حیوانیات کی پروفیسر میڈم آبدہ بٹ کا ہے، جو عرصہ دراز سے اپنے طالب علموں کو اس جاندار پر تحقیق کرا رہی ہیں۔ مگر اس وسیع، اہم اور انتہائی ضروری میدان میں ابھی بھی تحقیق و تدریس کی بے پناہ گنجائش موجود ہے۔